بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مخنیوز کا پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہمارا موضوع روزہ اور فکر آخرت، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر حافظ محمد راشد سعید رانا، آج کل پرنسپل خانیوال پبلک اسکول اینڈ کالج۔ علاوہ ازیں آپ چونکہ ایک ہمہ جہیز شخصیت کے مالک ہیں، شعبہ تعلیم و تعلم میں آپ کا ایک بڑا نام ہے، سو کبیر والا پبلک اسکول کا اضافی چارج بھی آج کل آپ کے پاس ہے۔ روح رواں حلقہ درود و سلام عبدالحکیم، اور روزنامہ بدلتا زمانہ میں آج کل ماہ سیام کے حوالے سے نور قرآن کے عنوان پر ہر روز ایک کالم جو ہے وہ شائع ہو رہا ہے، اور مارننگ اسمبلی کے نام سے باقاعدہ کالم نگاری جاری ہے، اور اب تک سینکڑوں کالم جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ کے شائع ہو چکے۔ ڈائریکٹر و ممبر ایڈیٹوریل بورڈ روزنامہ بدلتا زمانہ، گویا ایک ہمہ جہیز شخصیت کے مالک، اور اس شعر کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ رب کی تقدیر نویسی کا خلاصہ یہ ہے، رب کی تقدیر نویسی کا خلاصہ یہ ہے، لوگ خود اپنی ہی تقدیر لکھا کرتے ہیں۔ واہ کیا بات۔ پروفیسر حافظ محمد راشد سعید رانا، خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف۔ اور ناظرین، مجھے یہ تعارف کراتے ہوئے ایک احساس فخر محسوس ہو رہا ہے کہ فخر و ناز مدینۃ الاولیاء، لائق عزت تکریم و عزت، صاحب بصارت و بصیرت، پیکر وجاہت و متانت، ممتاز عالم دین، خطیب و ثنا خاں، سینئر مدرس جامعہ انوار العلوم، اور مجھے یاد ہے کہ عیدگاہ شریف میں جب آپ درود و سلام پڑھتے ہیں اور آپ کی جو پرسوز آواز ہے اب وہ لوگوں پر کس طرح اثر کرتی ہے، اور لوگ کس طرح جھوم جھوم کے آپ کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں، تو یقیناً یہ ان کا اعزاز ہے کہ ایک عالم میں آپ کو اس حوالے سے جانا جاتا ہے۔ میری مراد جناب قاری محمد عمر سعیدی، اور انہوں نے اس شعر کے ساتھ خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے، جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے، خدا بھی اس کو بہت سرفراز کرتا ہے۔ خیر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے۔ اور ناظرین، پروگرام کا پیٹرن کچھ اس دفعہ تبدیل ہوا، اور اس میں یہ کہ چونکہ قاری عمر سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آیات بینات کی تلاوت سے وہ پروگرام کا آغاز کریں گے، اور اس کے بعد تمہید کے طور پر میں ایک آدھ شعر نعت کا پڑھوں گا، اور پھر وہ نعت شریف بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی قاری صاحب، تلاوت کا آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔
يبعثك ربك مقاما محمودا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم سبحان اللہ. وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ سب صرف دو اشعار تمہید کے طور پر حضرت تابش سمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ جب بھی توصیف حبیب کبریا لکھوں گا میں، جب بھی توصیف حبیب کبریا لکھوں گا میں، صورت و سیرت کا ایک ایک زاویہ لکھوں گا میں. واہ واہ. جب بھی توصیف حبیب کبریا لکھوں گا میں، صورت و سیرت کا ایک ایک زاویہ لکھوں گا میں، اور زندگی نے کی وفا تو عزم ہے تابش یہی، زندگی نے کی وفا تو عزم ہے تابش یہی، حمد باری اور نعت مصطفیٰ لکھوں گا. سبحان اللہ. حمد باری اور نعت مصطفیٰ لکھوں گا میں. تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عزت مآب جناب قاری محمد عمر سعیدی کے نامہ اعمال میں رقم ہوا چاہتی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جو نعت میں پیش کر رہا ہوں اس میں میرے آقا کریم کے فرمان کی وضاحت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مفہوم پیش کر رہا ہوں. میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں. پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں. کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے. ٹکڑے محمد کے. علم کا شہر ہے آقا علی ہے ان کا دروازہ. سبحان اللہ. علم کا شہر ہے آقا علی ان کا ہے دروازہ.
دروازے سے آ اور کھا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے سبحان اللہ، محمد کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ آخری شعر، ماشاء اللہ، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے، پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا سما باندھا آپ نے جی۔ حافظ محمد راشد سی رانا، میرا سوال یہ ہے کہ ماہ سیام ہی کے ذریعے فکر آخرت کا تصور کیوں؟ یہ تصور تو ہمہ وقت ہونا چاہیے، تو اس کی کوئی خاص وجہ، اس پہ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیے۔ سب سے پہلے تو رمضان جو ہے یہ لفظ رمضہ سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے جلا دینا۔ یہ انسان جو ہے اپنی فطری مجبوریوں کے تحت ارادی اور غیر ارادی طور پر اگر وہ اپنے رب العالمین کی یاد سے غافل ہے تو گناہ کی کیفیت میں ہے، اور جو اہل تصوف ہے وہ کہتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ واہ، میرا جو اس پہ چھوٹا سا ایک میرا جو سمجھ میں آیا کہ قرآن کا اور رمضان کا بنیادی طور پہ بہت گہرا تعلق ہے، اور پھر پہلی امتوں میں جو انبیاء مختلف ادوار میں اس دنیا میں مبعوث ہوئے، ان کی جو تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، تو ان کے حوالے سے یہ ہماری جو امت ہے ان میں عمریں کم ہیں، تو وہ سینکڑوں سال زندہ رہتے تھے، ان کی عبادات، ان کے معاملات، ان کو مواقع زیادہ ملتے تھے عبادات کے، شکر گزاری کے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے میں، گزارنے میں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بشارت دی کہ ہم آپ کو ایک ایسی اس میں شب قدر جو ہے وہ آپ کو عطا کرنے والے ہیں، جس کو تلاش آپ نے آپ خود اس میں محنت کر کے کرنا ہے۔ صحیح، آپ نے آپ کو بتا دیا، اشارہ کر دیا کہ آخری اشرہ جو ہے تو اس میں آپ لوگ اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو اچھا کرنے کے لیے، لیکن قرآن نے آپ کو دنیا کی زندگی سے منع نہیں کیا، بے شک ایسی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بالکل صحیح، اور آگے پھر فرمایا وفی الآخرہ، کہ پہلے آپ کو دنیا کی زندگی اچھی کرنے کا حکم ہے، پھر آپ کو آخرت کی زندگی کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو جو دین و مذہب دنیا کی تاریخ ہے اس میں عبادات کا جو فلسفہ ہے، تصور ہے، وہ بنیادی طور پہ پوجا پاٹ کا ہے۔ ہمارا جو دین ہے، دین متین، یہ اپنے پیروکاروں کو، اپنے جو اس کے فالوورز ہیں، ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نہ تو وہ یاد الہی سے غافل ہو، نہ وہ عبادت سے دور ہو۔ اور عبادت کا تصور یہ ہے کہ اگر آپ اپنے زندگی کے اندر مختلف لوگوں، خیر الناس من ینفع الناس، میں جب قرآن کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ الف سے شروع ہوا، اللہ اور ناس پہ ختم ہو گیا، اللہ اور بندے کے درمیان ہی یہ پورا کلام پاک ہے۔ واہ 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 واہ، تو یا پھر ایک نعت ہے، مزین نعت ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے حوالے سے۔ تو رمضان کے اندر عبادات میں اپنے آپ کو بہت زیادہ یوں اس میں مگن ہو جانا کہ دنیاوی جو انسان غفلتوں کے اندر اپنے جو دل ہے اس کو زنگ آلود کرتا ہے، تو اس میں آ کے اپنے ذکر اذکار کے ساتھ، اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مراقبہ کر کے
اس کے کلام پاک کو مسلسل پڑھ کر اس کو سمجھ کر سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی ایک ریفریشر کورس ہے رمضان۔ واہ واہ۔ تو اس میں انسان کو پورے سال کے لیے بنیادی طور پر تیار کیا جاتا ہے کہ ایک کامل اور اکمل انسان بننے کے لیے اس کو جو ایک روزمرہ معمولات اس کے جو آپ نے تیار کرنا ہے اس کو، اس کا تزکیہ نفس کے حوالے سے وہ عبادات ہیں اور کامل ایمان کے ساتھ عبادات ہیں کہ روزہ ایک واحد عبادت ہے جس کا تعلق صرف باللہ ہے، اللہ کے ساتھ ہے۔ باقی عبادات آپ کرتے ہیں اس میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے، اس میں تو آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو سحری سے لے کر افطاری تک حلال چیزوں سے دور رکھتے ہیں دست قدرت کے باوجود۔ واہ واہ۔ تو یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے رمضان جو ہے۔ اس میں جو ہمارے گناہ ہیں جو ہم دانستہ نادانستہ ہم غیر ارادی طور پر کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں، تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں جو ہمارے اوپر جیسے ہی سایہ فگن ہوتا ہے تو نیکیوں کا بھی موسم بہار آ جاتا ہے۔ لیکن جو اسلام کی روح ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ سبجیکٹو ایک ٹائم کے اوپر آپ صرف عبادات کے اندر رہیں، بلکہ اسلام کا جو مطلوب مومن ہے یا اقبال کا مطلوب مومن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمہ جہت ہو اور ہمہ وقت ہو۔ واہ۔ تو وہ اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو دوزخ سے بچائے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اور اس مہینے کی جو خاص برکت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو صرف عنوان ہے رمضان، دوسرا ماحول بن جاتا ہے ایسا طبعی طور پہ، فطری طور پر کہ آپ راغب ہو جاتے ہیں نیکی کی طرف، آپ کو ایسا ماحول میسر آ جاتا ہے جس سے آپ خود کو بھی، اپنے اہل خانہ کو بھی، اپنے اعزاء اقارب کو بھی، اپنے کولیگز اگر ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے طلباء ہیں، آپ کے ساتھ اساتذہ کرام ہیں، دیگر جو آپ کا سپورٹو اسٹاف ہے، آپ ان کے ساتھ اپنے اعمال کے ساتھ ان کو اس طرف راغب کرتے ہیں کہ آپ للہ، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ ہم سب نے اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ بے شک ایسی تو دنیا کی زندگی میں اور آپ سب کی جو تخلیق ہوئی ہے، اس کی جو وجہ تخلیق ہے وہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو عبادت کا جو ہمارا تصور راسخ ہمارے اساتذہ نے، ہمارے بزرگوں نے کیا، جو ہم نے ان سے جو ہے وہ فیض حاصل کیا، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کو بھی راضی کرنا ہے، قرآن و سنت کو بھی آپ نے اپنے زندگی میں ڈھالنا ہے، اور اپنے اعمال و افعال سے وہ چھلکنا بھی چاہیے۔ واہ، نظر اور بھی وہ آنا چاہیے۔ صرف ٹائم بارڈ نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان ہے تو ہمارے معاملات بہت بہتر ہیں، اس کے عید کی چاند رات کو ہی ہم نے وہ جو نواحی جن سے ہم نے خود کو روک رکھا ہوا تھا، اس رات ہی ہم اس کے پھر قانون جو اسلام نے بنایا، جو دین نے ہمیں دیا، جو ضابطے ہمیں دیے، ہم اس کو اسی رات ہی جو ہے تہہ تیغ کر دیتے ہیں، یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ جی، یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ تو جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مہینے کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بڑی افادیت کا حامل ہے، قیمتی ہے، اور یہ محدود چند میں اس کو یہ کہوں گا کہ محدود ساعات ہیں جو برکتوں والی ساعات ہیں، جس میں ہم اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کہ جس میں علامہ اقبال نے وہ بڑا پیارا شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ گر تمی بینی راہ حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ تو یہ اس کے لیے تیاری ہے۔ واہ واہ واہ۔ ابھی آپ نے یہ ربائی کا ذکر کر دیا تو مجھے یاد آیا کہ اس کا اردو ترجمہ میں نے کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو غنی اور میں ہوں یارب ایک فقیر بے نوا۔ تو غنی اور یارب میں ہوں، تو غنی اور میں ہوں یارب ایک فقیر بے نوا، اور بخش دینا روز محشر سب خطائیں کبریا، اور گر حساب آخرت ٹھہرے میرا بھی ناگزیر، گر حساب آخرت ٹھہرے میرا بھی ناگزیر، رکھنا پوشیدہ نگاہ مصطفیٰ سے اے خدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب میں نے یہ منظوم ترجمہ کیا اور آفتاب ادب حضرت ڈاکٹر عاصی کنالی میرے استاد محترم تھے، انہوں نے سنا تو انہوں نے اتنی شاباش دی کہ راہ صاحب اس سے پہلے اس کا آج تک منظوم ترجمہ نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ عز و جل نے خصوصی کرم نوازی فرمائی، یہ عطا ہے، یہ عطا ہے۔ ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، وقفے سے واپسی کے بعد استاد محترم جناب قاری محمد عمر سعیدی صاحب سے انشاءاللہ سوالات پوچھے جائیں گے، اور اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ عموماً جو امتحان ہے اس میں امتحانی پرچہ اس وقت کھولا جاتا ہے جب اس کا ٹائم آ جاتا ہے، اس سے پہلے جو ہے اسے آؤٹ نہیں کیا جاتا، لیکن جو آخرت کا پرچہ ہے اسے پہلے آؤٹ کر دیا گیا اور پھر اس کے سارے سوالات بھی بتا دیے گئے۔
اور تیاری کا وقت بھی دے دیا گیا، لیکن ہم کوتاہی برت رہے ہیں، غفلت برت رہے ہیں. تو اسی پر انشاءاللہ ان سے گفتگو ہوگی. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق کو نیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، کبھی ممی کا ہے دلال، روز شمع کی ہو محفل، رونق کو نیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، یہی پیار بھی، تکرار بھی، یہی پیار بھی، یہی جیت بھی، یہی ہار بھی، تکرار بھی، یہی پیار بھی، یہی جیت بھی، یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق کو نیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، چوائس ہیلدی فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اور شمع بناسپتی. بولے دل کی بولیاں. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے. بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی. ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے. وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے. والٹے میرا تے وز دا کمال، جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ، انٹرنیشنل معیار، زندگی خوشگوار. ہووے کیوں نہ سرائک کی جو کیا. وز واش، ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس. مستری صاحب ایندا کچھ تھی سکسی؟ پٹ کے نواں لگ سی. پیسے کتنے تے ٹائم کتنا؟ 8000 2 دیاڑے. ایو نواں تھی ویسی باجی. تسا کرے سو؟ اے کرے سی.
ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ठीक है ना 5000 मैं देता। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। मिस्त्री से 5000 गिन आए हो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्त या सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ, ਵਿਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ। फर्श तो देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. सारी दुनिया भागे 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 बूम बूम, सारी दुनिया नचे 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 बूम बूम। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। उस्ताद मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद उमर सईदी हमारे साथ मौजूद हैं। कारी साहब, जो वक्फे से पहले मैंने सवाल किया कि आखिरत का इम्तिहानी पर्चा और सवालात पहले बता दिए गए, तैयारी का वक्त भी दे दिया गया और नंबर भी तफवीज़ कर दिए गए कि किसके कितने नंबर मिलेंगे। सही। उसके बावजूद कोताही हो रही है, दानिस्ता या नादानिस्ता, मुजरिमाना गफलत। हाँ, बल्कि ये लोग ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नस समअ वल बसर वल फ़ुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हुज़ूर वाला, जो आपने इरशाद फरमाया कि पर्चा तो आउट हो गया, ये आका करीम की इंतहाई करम नवाजी है। सुभान अल्लाह। अपनी उम्मत पर हुज़ूर रऊफ़ुर रहीम हैं। सरकार ने अपने गुलामों को इरशाद फरमा दिया और दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि मेरे आका करीम सिर्फ दुनिया के अहवाल से वाकिफ नहीं हैं, बल्कि कब्र के अहवाल से भी वाकिफ। सुभान अल्लाह, सुभान। तो फिर ये इरशाद फरमाया, कब्र के अहवाल से कितनी वाकिफ हूँ? मैं ये बता दूं कि अच्छा, ये बात मैं अर्ज कर दूं कि हर कब्र में मुनकर नकीर नहीं आते। लफ्ज है मुनकर नकीर। मुनकर नकीर नहीं आते, बल्कि मुबश्शिर और नज़ीर आते हैं हुजूर के गुलामों की कब्रों में। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका करीम की बारगाह में हाजिर हैं। सरकारे कायनात ने जब ये इरशाद फरमाया कि कब्र में ये सवालात होंगे, तो अर्ज किया, हुजूर उस वक्त मेरी क्या कैफियत होगी? सैयदना उमर फारूक ने जब मेरे आका करीम की बारगाह में अर्ज किया, तो सरकार दो आलम हुजूर सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, जैसे हो वैसे रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके साहबजादा मोहतरम हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ख्वाब में अपने बाबा जानी क्या दीदार करते हैं और पूछते हैं कि हुजूर, आपका तो विसाल हो गया है और आपको मेरे आका करीम ने फरमाया था जैसे हो वैसे रहोगे, तो अब हुजूर आपके साथ क्या बना? फरमाया वो आए थे। उनका मन रब्बो का, मैंने कहा मन रब्बो कुमा, तुम दोनों का रब कौन है? क्या बात है। तो जब ये मैंने कहा तो एक ने दूसरे को कहा, देखो ये उमर की बारगाह है और निकल चलते हैं। मैंने एक का हाथ पकड़ लिया। अल्लाह। अब देखें, नूरानी मखलूक है, तसर्रुफ देखें हुजूर के गुलाम का। सुभान अल्लाह। हाँ जी, वाह नबी। तसर्रुफ देखें कि एक फरिश्ते का बाजू पकड़ लिया और फरमाया, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, एक वादा करो।
میرے ساتھ ایک وعدہ کرو. یہ کیا وعدہ؟ کہ میرے آقا کریم کے غلاموں کی قبروں میں جب تم آؤ گے تو پھر ہیبت ناک شکل نہیں بنا کے آؤ گے بلکہ خوبصورت مبشر اور نذیر بن کے آؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. تو جب فرمایا کہ پھر یہی ہوا کہ انہوں نے وعدہ کیا، وعدہ کرنے کے بعد پھر میں نے انہیں چھوڑا ہے. واہ واہ واہ. یہی سیدنا عمر فاروق ہیں. اب کیفیت یہ ہے، میرے آقا کریم جب مقام بدر پر کفار کے اجساد جو قتل ہوئے پڑے ہیں، حضور اس کنویں کے منڈیر پر تشریف لائے، فرمایا ان سب کو کنویں میں ڈالو، 70 کافر. سرکار کائنات نے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اے کافرو کیا تم نے اللہ رب العزت کے وعدے کو حق پایا ہے؟ تو سیدنا عمر فاروق نے میرے آقا کریم کا دامن مقدس پکڑ کر عرض کیا، حضور کیا یہ سنتے ہیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا اے عمر تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو. اللہ اکبر. اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ کفار کی میتیں اگر کوئی بلوانے والا ہو تو پھر وہ سوال سنتی بھی ہیں، جواب بھی دیتی ہیں اگر کوئی بلوانے والا ہو. یہی عمر فاروق ہیں. ایک انصاری لڑکا فوت ہوا، اس کے بعد میں مختصر کر رہا ہوں، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور وہ تو لڑکا فوت ہوا ہے، بڑا عجیب و غریب منظر تھا. آپ نے فرمایا اس کی قبر پر مجھے لے چلو. وہ کیا ہوا؟ عرض کیا حضور وہ اس گھر سے باہر نکلا، اس کے ساتھ لڑکیوں نے کچھ ناز و نخرے دکھائے اور اس کو پکڑ لیا. پکڑ کر قریب تھا کہ شاید وہ ان سے گناہ کر لے. اللہ رب العزت کا وہ وعدہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ وعدہ جیسے اس نوجوان کو یاد آیا تو فوراً وہ نوجوان بے ہوش ہو گیا اور اس کو ہوش نہیں آیا. ان لڑکیوں نے اٹھا کر اس کے گھر پر پھینکا. اور پھر یہ ہے کہ وہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آیا لیکن اس کے بعد فوت ہو گیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہ ہے اللہ رب العزت کا خوف، یہ خشیت الہی کہ میں ارادہ گناہ کر رہا تھا تو حضور یہ ہوا. فرمایا مجھے اس نوجوان کی قبر پر لے چلو. جب آپ وہاں تشریف لے گئے فرمایا یا ایھا الفتى هل وجدت ما وعد ربک حقا، اے نوجوان اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ جو وعدہ کیا کیا وہ تو نے حق پایا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو کیا تجھے 2 جنتیں مل گئیں؟ اب جواب کیا آیا؟ نعم یا امیر المؤمنین قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، اے امیر المومنین میں نے اپنے رب کے وعدے کو حق اور سچ پایا ہے. اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. خشیت الہی یہ بنیادی بات ہے. اصل میں روزے میں 2 باتیں ہوتی ہیں نا عبادت میں، کہ ایک جسمانی ایک روحانی. روزے کا تعلق روحانی عبادت سے ہے. جب جسم تندرست و توانا ہو جائے اور بندہ کسی طاقتور پہلوان کے پاس چلا جائے تو وہ اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ عام انسانوں سے ذرا اونچا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اگر روحانی کیفیت کا حامل اگر کسی شخص کو مل جائے اور روحانی تربیت وہ حاصل کر لے
تو پھر کہیں وہ غوث بہاولدین زکریا ملتانی بنتے ہیں، کہیں شاہ رکن الدین عالم و نوری حضوری بنتے ہیں، کہیں حضرت سیدنا پیر مہلی شاہ صاحب گولوی بنتے ہیں، اللہ اکبر، پھر تو وہ حضور اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہ اکبر۔ حضور غزالی زمان کو اللہ رب العزت نے کیسی شان عطا فرمائی تھی۔ پر میں یہ عرض کر رہا تھا، یقینی بات ہے انسان کو سمجھنا چاہیے، قرآن کی آیت میں نے ابتدا میں پڑھی ہے، ان السمع قوت سماعت، والبصر قوت بصر، والفؤاد اور قوت قلب، اور آگے کیا فرمایا، کل اولئک، ہر چیز کانا عنہ مسئولہ، اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ صرف یہ نہیں کہ جناب میں نے نماز نہیں پڑھی تو میں نے روزہ نہیں رکھا تو میں نے جناب یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا تو مجھ سے نا جو قلبی ہے، اللہ رب العزت نے جو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کر سکتے ہی نہیں، اب اس کا حساب ہوگا، سبحان اللہ، اب اس کا حساب، ماشاءاللہ۔ اچھا، نعمت اللہ لا تحصوها۔ حافظ محمد راشد سید رانا، آپ کا تعلق شعبہ تعلیم و تعلم سے ہے اور آپ کی خدمات بھی اس حوالے سے بے مثال ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نسل نو یا طلباء اور طالبات میں فکر آخرت کو کس طرح اجاگر کر سکتے ہیں، کیسے ان کی تربیت کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرف راغب ہوں؟ جزاک اللہ استاد محترم، یہ بڑی اس میں پیاری بات آپ نے ذکر کی ہے۔ عصر حاضر میں تعلیم جو ہے نا، تعلم بھی ہے تعلیم بھی ہے، جو تربیت کا پہلو ہے وہ ندارت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زندگی ہے نا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ استاد کا جو کام ہے وہ بنیادی طور پہ اس کو کتاب کا علم دینا ہے، اس کو عقل سکھانی ہے، اس کو دین و دنیا کے سارے مراحل اس کو ان سے گزارنا ہے، تربیت کی بھٹی میں اس کو جو ہے وہ اس کو کندن بنانا ہے۔ واہ۔ اور تزکیہ نفس کا جو تعلق ہے وہ من المہدی الی اللحد ہے، وہ گھر کے اندر ہے۔ میاں محمد بخش کھڑی شریف علیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلا مدرسہ مامدی گود اندر۔ واہ۔ تو ہماری جو مائیں ہیں ان کو یہ چاہیے وہ ہمارا ساتھ دیں، بچوں کی تعلیم ہم کر رہے ہیں، تربیت کچھ وہ بھی کر دیں ہمارے ساتھ۔ لیکن یہ سوشل میڈیا زیادہ اثر انداز نہیں ہو رہا ماؤں پر یا مائیں؟ میں معافی چاہتا ہوں، میری بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اور لیکن میری یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی میں کرتا ہوں ہر درود شریف کی محفل کے بعد کہ یا اللہ پاک بیٹیوں کو فاطمہ جیسی بیٹی بنا دے، بطول جیسی بیٹی بنا دے، مریم جیسی بیٹی بنا دے، رقیہ جیسی بیٹی بنا دے، وہ زہرا جیسی بیٹی بنا دے۔ وہ جو والدہ ہے آج کی، وہ بنیادی طور پر دین سے کچھ بیزاری اور کچھ لا تعلقی، اور کچھ ہم سب کا یہ جو سوشل میڈیا پہ انحصار ہے کہ وقت گزرنا چاہیے۔ دیکھا یہ جائے کہ ہم نے جو وقت گزارا کیا بندگی میں گزارا؟ واہ، اللہ کی بندگی میں گزارا؟ آپ نے جو اپنے بچوں کے لیے رزق کریم کمایا، حلال کمایا، وہ بھی عبادت ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں کے لیے کوئی بھلائی کر دی، وہ بھی عبادت ہے۔ اب استاد کا جو کام ہے وہ بنیادی طور پہ رہ گیا صرف نمبرات کے حصول کے لیے کہ شمارے کتنے ہیں، جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ جو تعلیم اور تعلم کا بنیادی فلسفہ تھا وہ تربیت کے ساتھ اس طرح سے انٹرلنکڈ تھا کہ اس کا بنیادی طور پہ جیسے کسی بھی چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے، جیسے روزہ ہے، اس کا ایک مقصد ہے، یہ بنیادی طور پہ آپ کی طہارت قلبی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک سسٹم سے گزریں، ایک جو آپ نے زندگی گزارنے کا جو چلن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ آقا نے رمضان شریف میں روزے بھی رکھے، بکریاں بھی چرائیں، یعنی کام بھی کیا، روزی بھی کمائی، لکڑیاں بھی کاٹی۔ میں پڑھ رہا تھا کہ آقا رمضان المبارک کے اندر اپنے معمولات میں عبادات کے ساتھ ساتھ گھر کے معاملات کو بھی دیکھتے تھے، اور گھر کے معاملات میں خواتین کے ہاتھ بھی بٹاتے تھے۔
یعنی کہ عبادت کے لیے گھر کو لا تعلق ہو گئے، سبحان اللہ، یا نمبروں کے حصول میں آپ تربیت سے ہی غافل ہو گئے۔ آج کی ماں بچے کو ہتھیلی کا چھالا سمجھتی ہے، والدین ڈرتے ہیں اولاد سے، جبکہ تربیت کا جو بنیادی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو سونے کا نوالا تو دیں لیکن دیکھیں شیر کی آنکھ سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کی فلسفی جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ تعلیم کے ساتھ تربیت کریں۔ اور تعلیم کیا ہے؟ ہمارے دین کی تعلیم تو ہے ہی بڑی آسان سی، وہاں تو اوامر اور نواہی کی بات ہے، اور احکامات جو ہیں اور جو مناہی ہیں ان کی آپ نے پیروی کرنی ہے کہ آقا نے کیا عمل کیا، آپ کے اللہ کا کیا خواہش ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، آپ اس کے مطلوب بندے کیسے بن سکتے ہیں۔ تو آپ کی جو صبح و شام ہے بنیادی طور پہ اس میں کوئی دم، کوئی لمحہ، کوئی ساتھ نہ اس کی بندگی سے لا تعلقی ہو اور نہ ہی اس کے بندوں کے ساتھ کچھ ایسے آپ کے معاملات ہوں کہ آپ کی عبادات تو بہت زیادہ ہوں، ریاضت بھی بہت زیادہ ہو، لیکن حسن معاملت نہ ہو، تو وہ تربیت کا جو فقدان ہونے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان۔ اچھا، یہاں ایک چھوٹی سی چیز اور، تو کیا کوئی ریفریشر کورسز ضروری ہیں تاکہ روز جو ہے نا وہ ریپیٹیشن ہوتی رہے؟ جی، میں عرض کرتا ہوں کہ جب ہم لوگ طلباء تھے تو ہم آپ کے زیر نگین تھے، آپ لوگوں کی سپرویژن میں تھے، آپ لوگوں نے ہمیں درود و سلام سے محبت سکھائی، آپ نے ہمارے ساتھ تصوف کی جو تانے بانے تھے ان کے ساتھ ہمیں جوڑا، اور ہمارے گلے میں غلامی رسول کا جو پٹا ہے وہ ڈالا، جس کو ہم نے کبھی بھی جو تحدیث نعمت ہی سمجھا، ہم نے اس کو بیان بھی تحدیث نعمت پر بیان کیا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم آقا کے غلام ہیں۔ لیکن آپ کے اور آپ کی تربیت کا یہ فرق ہوا کہ ہم آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے پیارے محبوب، اللہ کے محبوب کے ہم غلام تو ہیں، لیکن ہم کسی سانحے کا شکار قوم کو نہیں کر رہے، ہم صرف محبتیں بانٹ رہے، ہم صرف درود و سلام کے گجرے نذرانے پیش کر کے، اور جو تربیت کا پہلو ہے اس میں دیکھیں، جب نیکی کا جو پودا ہے نا، اس کو مسلسل عمل کا پانی دینا پڑتا ہے۔ جو قرآن کی فلسفی ہے وہ ہے آپ نے عمل کیا صرف کتابیں پڑھنا اور پڑھا دینا نہیں ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میرا سارے آج کے اس مقدس فورم کے پر سارے والدین سے، بالخصوص ماؤں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے اندر سیرت خدیجہ لے آئیں، بی بی فاطمہ کی سیرت کو آپ اپنا حرز جاں بنا لیں، اور یہ دیکھیں کہ ہم نے حسن حسین پیدا کرنے ہیں، ہم نے سلطان ٹیپو پیدا کرنے، سلطان رہی پیدا نہیں کرنے۔ تو بچوں کی تربیت کے اوپر فوکس کریں، باقی نمبر بھی اچھے آ جاتے ہیں، جو قسمت میں لکھا ہوا تھا وہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ تربیت کر کے ایک اچھا انسان پیدا کرتے ہیں، تو اچھی قوم پیدا کرنے کے لیے اچھی ماں کو اچھا بیٹا پیدا کرنا۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اچھا قاری محمد عمر سیدی صاحب، فی زمانہ فکر آخرت کے سلسلے میں اساتذہ، علماء، خطبہ اور خانقاہی نظام پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، کیا اسے پورا کیا جا رہا ہے یا اس میں کم ہے؟ بنیادی بات جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے وہ ہے عشق رسول، محبت رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے صحیح۔ اس کی وجہ آپ فرما سکتے ہیں کہ وہ کیسے جناب؟ میں عرض کروں گا، میرے آقا کریم حضور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے غلاموں کو مکہ شریف میں ان کا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، امیہ بن خلف جیسے رذیل لوگ حضرت بلال حبشی کو اب جینے نہیں دیتے، تو سرکار نے صحابہ کو ارشاد فرمایا آپ ہجرت کرو، کنہیں کو حبشہ کی طرف، کنہیں کو مدینہ طیبہ کی طرف، اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ جب مارکہ بدر سر ہونے جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ میرے آقا کریم نے پڑاؤ فرمایا، اور اس وقت سرکار نے پوچھا اے میرے غلاموں اب تمہارا کیا خیال ہے؟
عرض کیا آقا ہم تو اس طرح کہنے والے نہیں ہیں جس طرح موسیٰ کی قوم نے کہا تھا، آپ جائیے اور آپ کا رب جائیں وہ جناب انت و ربک فقاتلا، ہم وہ نہیں ہیں حضور۔ اگر آپ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں حضور، اگر آپ سمندر میں چھلانگ لگائیں گے حضور ہم بھی آپ کے ساتھ چھلانگ لگا دیں گے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم رکنے والے ہوں، یہ اصل میں ابھی تو کسی کے والد کسی کی والدہ مسلمان ہوئے ہیں، کسی کے نہیں ہوئے، یہ کیا بات، یہ اتنی محبت اور اتنی جذبہ کہاں سے آ گیا؟ اصل میں یہ محبت رسول تھی جو صحابہ کرام کے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ تو اب میں سیدنا صدیق اکبر کے خطبے کو سناؤں، عمر فاروق کے خطبے کو سناؤں، اور یہ حضرت مقداد کے خطبے کو سناؤں، تو وہ سب خطبے ایسے ہیں عرض کیا آقا ہماری تو جان بھی قربان ہے، ہم تو وطن چھوڑ کے آئے ہیں حضور۔ ہم اب یہ بنیادی بات کیا ہے؟ محبت رسول، وہ ہے نا عشق رسول اس کے بدن سے نکال دو، روح محمد، ہاں یہ فاقہ کش جو اپنی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، اللہ اللہ اکبر، دین ہماست، اللہ اکبر، تمام بولا حبیث حضور والا جب تک سرکار کی محبت بنیاد ہے، ہاں بنیاد ہے میرے حضرت۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں آپ کے جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جناب خاکے بنائے جا رہے ہیں؟ آئے دن کوئی نہ کوئی سلسلہ شروع ہے، کیوں یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو وہ تھکا دینا چاہتے ہیں جی۔ بھئی ایک دفعہ سرکار کے نام پر مر مٹنے کے لیے، ہاں جی گمراہ کرنے کا طریقہ، ہاں جی سرکار کے نام پر مر مٹنے کے لیے وہ جناب تیار ہو جائیں گے، پھر دوبارہ کر دو، پھر جناب تیار ہو جائیں گے، پھر کر دو، تو بالآخر وہ تھک جائیں گے۔ وہ ہمارے ایمان کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، جانچ پڑتال کرنا چاہتے ہیں حضور والا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کے غلاموں کو جو عشق کی دولت عطا فرمائی ہے، اصل میں کہتا ہوں بنیادی بات یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سبحان اللہ، سبحان جو اشرا چل رہا ہے اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ نیکیوں کا ایک سیلاب امڑ آتا ہے۔ اس سیلاب کا اصل جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم 11 مہینے بھی ویسے ہی مسلمان رہیں، اور چاند رات کو بھی ویسے ہی رہیں، اور ہمارے اعمال و افعال جو ہیں وہ اس میں قول و فعل کا تضاد نہ ہو۔ اور جو کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ رحمت حق بہانہ می جوید، اس نے ہمیں بخشنا ہی ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، قرآن کے اندر اللہ جل شانہ نے کیٹاگوریکلی یہ میسج دیا ہے اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت کو کہ میں نے میرے اوپر فرض ہے کہ میں تمہیں معاف کروں، لیکن کوئی کوشش تو کرے، کوئی ارادہ تو کرے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل۔ تو یہ ہے میرا دوستوں سے، احباب سے، طلباء سے، بہنوں سے، کہ اپنے اندر تھوڑی سی رمق جو ہے نا نیکی کی، جو محبت ہے دین کی، جو قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے بچوں کو دوزخ سے بچانے کی سعی ضرور کر لیں۔ طلب اور رسد کا معاملہ ہے جی بالکل ایسے۔ اچھا قاری صاحب، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، میں چاہوں گا کہ اپنے تجربات کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو کوئی خصوصی پیغام بڑا جامع قسم کا ذرا اور مختصر عطا کیجیے۔ میں تو یہی عرض کروں گا کہ جب تک سرکار کائنات کی محبت دل میں جاگزین نہیں ہوگی اس وقت تک زندگی میں انقلاب ممکن ہی نہیں۔ سرکار کی محبت اس کے سرور کونین سجالو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی رانا صاحب، آپ بھی کوئی اپنے تجربات کی روشنی میں، کیونکہ ہم وقت آپ شعبہ تعلیم و تعلم میں متحرک ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے شاید کچھ لوگوں نے نہیں کیے، تو آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور کرتاس و قلم سے بھی آپ کا بڑا رابطہ ہے، تو کیا ہمارا میسج دینا چاہیں گے آپ ہمارے بخاری شریف کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر ہے۔ اپنا آج اچھا کریں، اللہ خود احتسابی کریں، سیلف آبڈیمنٹی کریں، اور دیکھیں کہ کل میں نے کتنی غفلت کی، کل کتنی نافرمانیاں کی،
کل کیسے میں نے نواہی کو اختیار کیا اور اوامر کو جھٹلا دیا، تو آج اس سے میں بچ جاؤں، اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست و احباب کو ایسے معاملات سے دور رکھوں جو دوزخ کی آگ میں ہمیں جھونکنے کے لیے جو ہے وہ اس کا وہ سامان بن رہے ہیں، اور ایسے اعمال افعال اختیار کیے جائیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روز محشر شفاعت کرتے ہوئے یہ فخر ہو کہ یہ میرا امتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب قاری محمد عمر سعیدی صاحب، آپ کا شکریہ، پروگرام رمضان دی شان میں تشریف لائے، آپ نے خوبصورت گفتگو کی، اور جناب پروفیسر حافظ محمد راشد سعید رانا، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے، اور ماشاءاللہ اپنے تجربات کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو آپ نے بہت کچھ دیا۔ اور ناظرین، ایک شعر پر پروگرام کا اختتام کرنے جا رہا ہوں، اور آپ کی توجہ کا طالب کہ ہم لوگ تو قسمت پہ کیے رکھتے ہیں تکیہ، ہم لوگ تو قسمت پہ کیے رکھتے ہیں تکیہ، اور قسمت تو حضور آپ کی منشا سے جڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، پروگرام رمضان ذیشان سے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.